سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیمز ٹی وی کی براہ راست سحر نشریات مطلع الفجر میں منعقدہ کل سن مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن کی میزبانی کے فرائض کے ساتھ معصومۃ الزہرا کا سلام قبول کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہر سال کی طرح اس سال بھی جیمز ٹی وی نے ماہ نزول قرآن میں قرآنی افکار اور تعلیمات پر مشتمل کل سند مقابلہ ذہنی آزمائش بعنوان روح قرآن کا انعقاد کیا، جس میں سندھ بھر سے طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آج ہم اس مقابلے کے گرینڈ فنالے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج اس عظیم الشان مقابلے میں دو ٹیمز نے اپنی جگہ بنائی ہے، ٹیم نساء اور ٹیم مدثر. آج یہ دونوں ٹیمز مد مقابل ہوں گی. ایک بہت بہترین مقابلہ ان دونوں ٹیمز کے درمیان پہلے بھی آپ سب نے دیکھا، اور بہت زبردست مقابلہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملا، اور بہرحال آج اس مقابلے کے گرینڈ فنالے میں یہ دونوں ٹیمز مد مقابل ہیں. مقابلے کا باقاعدہ آغاز ان ٹیمز کے تعارف سے کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹیم مدثر ہمارے ساتھ ہیں. ٹیم مدثر، اپنا تعارف پیش کیجیے. میرا نام عقیل خان، میرا تعلق سندھ یونیورسٹی جام شروع کالونی سے ہے. میرا نام محمد احمد ہے، جامعہ کنز الحمادیہ صاحب سے مٹیاری سے ہے. بہت شکریہ ٹیم مدثر، ہم آپ کو آج کے مقابلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ٹیم نساء، اپنا تعارف پیش کیجیے. میرا نام لائبہ محمد عظیم خان ہے اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. میرا نام اشنا عروج ہے، میں شاہ لطیف ہائی کالج کی طالب علم ہوں اور میرا تعلق حیدرآباد سے ہے. بہت خوش آمدید ٹیم نساء اور ٹیم مدثر، اور تمام ہی شرکائے مقابلہ کو مقابلے کے آغاز سے قبل ہماری طرف سے نیک تمنائیں، اور بہترین مقابلہ پیش کیجیے گا اور اپنا بیسٹ دیجیے گا. دیکھتے ہیں فاتح ٹیم کون قرار پاتی ہے. ناظرین کرام، آج کے مقابلے میں بھی 3 مراحل ہوں گے. پہلا مرحلہ انفرادی مرحلہ ہوگا، اور اس مقابلے کے آغاز سے قبل آپ کو قواعد و ضوابط بتا دیتے ہیں. پہلا مرحلہ انفرادی مرحلہ ہے، لہٰذا ہر ٹیم کے دونوں شرکائے مقابلہ سے 5 سوالات کیے جائیں گے. اس مرحلے میں دونوں شرکائے مقابلہ کو آپس میں مشاورت کی اجازت نہیں ہوگی. درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے، اور غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. سب سے پہلے میرے 5 سوالات ٹیم نساء کی شریک مقابلہ اشنا عروج کے لیے. اشنا، آپ تیار ہیں؟ جی میم. تیاری کیسی ہے آپ کی آج کے مقابلے کے لیے؟ اچھی تیاری ہے، کیونکہ آج گرینڈ فنالے ہے. سوچ سمجھ کے درست جواب دیجیے گا اور سوال مکمل سنیے گا. ٹیم نساء سے پہلی شریک اشنا عروج سے میرا پہلا سوال. اشنا، یہ بتائیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا. بالکل درست جواب، آپ دونوں آپس میں بھائی تھے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس ہجری میں شہید ہوئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 40 ہجری میں شہید ہوئے. بالکل درست جواب. ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو زہر آلود تلوار سے شہید کیا گیا تھا. 19 رمضان 40 ہجری کو مولا علی نماز فجر کے وقت سے چند لمحے قبل کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت علی نے نماز شروع کی، اور جب سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے ان کے سر پر زہر آلود تلوار مار کر انہیں زخمی کر دیا. اشنا کا دوسرا جواب بھی بالکل درست ہوتا ہے. اور بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی جانب. اشنا، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ بتائیے ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. ماشاءاللہ، بالکل درست جواب ہے آپ کا. ایمان مجمل اللہ پر ایمان لانا ہے. آپ سے میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ جنگ یرموک میں مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے. آپ کا یہ جواب بھی بالکل درست ہے. اور اب اس مقابلے کے انفرادی راؤنڈ کا میرا آپ سے آخری سوال. بتائیے کہ ابو البشر کس کا لقب ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے. بالکل درست جواب. اور اس مقابلے کے پہلے مرحلے میں اشنا عروج نے تمام ہی سوالات کے درست جواب دیے. اور اب بڑھتے ہیں ٹیم نساء کی دوسرے شریک کی جانب، یعنی ہمارے ساتھ ہیں لائبہ عظیم. جی لائبہ، آپ کی تیاری کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں بہتر ہے.
شروع کرتے ہیں اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ بالکل درست جواب، قرآن پاک 22 سال 5 ماہ اور 14 دن میں نازل ہوا۔ لائبہ میرا آپ سے دوسرا سوال، کون سے نبی حکیم لقمان کے استاد تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام حکیم لقمان کے استاد تھے۔ بالکل درست جواب، ٹیم نساء پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور یہ سوال بالکل آپ نے اس سوال کا بھی بالکل درست جواب دیا۔ لائبہ آپ سے میرا تیسرا سوال، بتائیے سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام کب عمل میں آیا؟ ستمبر 1885 کو سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام عمل میں آیا۔ بالکل درست جواب ناظرین، سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد 1 ستمبر 1885 کو سندھ کے روشن خیال مسلمانوں کے ایک گروپ نے خان بہادر حسن علی آفندی کی سربراہی میں سندھ کے پہلے جدید مسلم تعلیمی ادارے کے طور پر رکھی تھی، جس کے دروازے مذہبی وابستگیوں سے قطع نظر ہر ایک کے لیے کھلے تھے۔ لائبہ میرا آپ سے چوتھا سوال، بتائیے عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ عشرہ مبشرہ سے یہ مراد ہے کہ وہ 10 صحابی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت خود دی ہو۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب، عشرہ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس مقابلے کے پہلے مرحلے انفرادی راؤنڈ کا ٹیم نساء سے آخری سوال، لائبہ یہ بتائیے کہ مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی تھی؟ مسجد نبوی کی زمین حضرت ابو ایوب انصاری نے خریدی تھی۔ ماشاءاللہ، بہت خوب کھیلا ٹیم نساء نے اس مرحلے کو اور تمام ہی سوالات کے درست جواب دیے۔ اور اب بڑھتے ہیں ٹیم مدثر کی جانب۔ ٹیم مدثر کے پہلے شریک عقیل خان سے میرے پہلے 5 سوالات۔ عقیل، کیسی تیاری ہے آج کے مقابلے؟ الحمدللہ تیاری تو ہے، باقی جی چلیں سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اس برائی میں مبتلا تھی۔ ناپ تول کے ساتھ ایک اور برائی بھی ہے، اگر آپ وہ بھی بتا سکیں مکمل جواب ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ یہ جواب بھی درست ہے لیکن ایک اور برائی بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول اور شرک کیا کرتی تھی، اس برائی میں مبتلا تھی۔ بالکل درست اور مکمل جواب۔ ناظرین، جب حضرت شعیب کی قوم نے توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے شدید گرمی کا عذاب نازل کیا، جس سے وہ اور ان کے اہل خانہ متاثر ہوئے۔ وہ خود کو بچانے کے لیے گھروں کے اندر چلے گئے، لیکن گرمی بھی ان کے ساتھ داخل ہو گئی۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ عقیل، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، بتائیے طوفان نوح کتنے دن تک جاری رہا؟ طوفان نوح 40 دن تک جاری رہا۔ بالکل درست جواب ناظرین، طوفان نوح 40 دن تک جاری رہا تھا۔ عقیل، میرا آپ سے تیسرا سوال، بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کہاں کی تھی؟ آپ نے انبیاء کرام کی امامت مسجد اقصی میں کرائی تھی، جو فلسطین میں مسجد واقع ہے۔ اور اس کا اب حالیہ نام کیا ہے؟ مسجد بیت المقدس، بیت المقدس۔ بالکل بالکل درست جواب۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت بیت المقدس یعنی مسجد اقصی میں کی تھی۔ عقیل، میرا آپ سے چوتھا سوال، یہ بتائیے کہ عقد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقد لفظ عقیدے سے نکلا ہے، مطلب اللہ پہ ایمان رکھنا، ایک اللہ پہ ایمان رکھنا۔ آپ کا یہ جواب غلط ہوتا ہے۔ عقد کے لغوی معنی ہیں باندھنا یا گرہ لگانا، اور عقد نکاح کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں دو لوگ آپس میں ایک رشتے میں بنتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ میرا آپ سے 5واں سوال، بتائیے سورہ احزاب قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ سورہ احزاب قرآن پاک کے 22ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب مکمل نہیں ہے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کے 21 اور 22 پارہ میں ہے، یعنی آپ نے صرف 12 کہا تو وہ آدھی، 22 کہا آپ نے تو وہ آدھی سورہ ہوگی۔ آپ کو مکمل جواب دینا ہے، آپ جواب نہیں دے سکے۔ سورہ احزاب قرآن پاک کے 21ویں اور 22ویں پارے میں ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے شریک مقابلہ کی جانب، ٹیم مدثر سے۔ ناظرین، ہمارے اس مقابلے روح قرآن کے سب سے کم عمر شریک ہیں محمد احمد، مٹیاری سے تشریف لائے، ہمارے مہمان بھی ہیں۔ احمد، کیسی تیاری ہے آپ کی؟ اچھی تیاری ہے۔ سوالات شروع کریں؟ جی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، بتائیے سورہ توبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کون سی 2 صفات عطا کی گئیں؟ رؤوف اور رحیم۔
بالکل درست جواب ناظرین. سورہ توبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رؤوف اور رحیم صفات عطا کی گئیں. محمد احمد میرا آپ سے دوسرا سوال. بتائیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ نبوت کے 10ویں سال. بالکل درست جواب. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال میں اور کس اسلامی شخصیت کا انتقال ہوا تھا؟ عقیل یہ ایک علیحدہ سوال زوجہ رسول حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، اور اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے. بالکل درست جواب. نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہوا. ٹیم مدثر سے میرا تیسرا سوال محمد احمد، غور سے سنیے گا اور پھر جواب دیجیے گا. بتائیے حضرت ادریس علیہ السلام کس فن کے ماہر تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام فن خطاطی کے ماہر تھے. ماشاء اللہ بالکل درست جواب ہے. حضرت ادریس علیہ السلام فن خطاطی کے مالک تھے. اور محمد احمد سے میرا چوتھا سوال. بتائیے روح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. محمد احمد آپ کا یہ جواب غلط ہوتا ہے. روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. محمد احمد سے میرا اس مرحلے سے آخری سوال. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سورہ کے ذریعے اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا؟ سورہ مدثر. بالکل درست جواب. اور یہی آپ کی ٹیم کا نام بھی ہے، سورہ مدثر. اور ٹیم مدثر کے دونوں شرکائے مقابلہ نے بھی اچھا کھیلا. اور بڑھتے ہیں اب اس مقابلے کے دوسرے مرحلے کی جانب. ناظرین کل سن مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن کا پہلا مرحلہ یعنی انفرادی راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور اس راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے. ٹیم نساء نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس اور ٹیم مدثر نے حاصل کیے ہیں 70 پوائنٹس. ناظرین اب بڑھتے ہیں اس مقابلے کے دوسرے مرحلے کی جانب یعنی اجتماعی مرحلہ. اس مرحلے میں دونوں ٹیم سے 10-10 سوالات کیے جائیں گے اور چونکہ یہ اجتماعی مرحلہ ہے لہٰذا اس میں آپ کو مشاورت کی اجازت ہے. دونوں شریک مقابلہ میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے. درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو 10 نمبرز دیے جائیں گے اور غلط جواب دینے کی صورت میں اس مرحلے میں بھی کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی. لہٰذا سوال کو مکمل سنیے، بغور سنیے اور پھر جواب دیجیے. میرے پہلے 10 سوالات ٹیم نساء کے لیے. اس مقابلے کے دوسرے مرحلے یعنی اجتماعی راؤنڈ کے لیے ٹیم نساء سے میرے پہلے 10 سوالات. اور ٹیم نساء نے پہلے مرحلے میں بہت خوب کھیلا، ایک بھی سوال کا غلط جواب نہیں دیا اور پورے نمبر حاصل کیے. تو ٹیم نساء آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، بتائیے معذور افراد کا جنگ میں شریک نہ ہونے کا بیان کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ فتح آیت نمبر 11. بالکل درست جواب. اور اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. بتائیے قرآن کی کن 2 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں رحمت للعالمین کہا گیا ہے. بالکل درست جواب ناظرین. سورہ بقرہ اور سورہ انبیاء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. ٹیم نساء آپ سے میرا تیسرا سوال. بتائیے قرآن کی روح سے لفظ ظلم کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کی روح سے لفظ ظلم کے معنی ہیں کسی شے کا اپنے اصل مقام پر نہ ہونا. بالکل درست جواب. اور اب بڑھتے ہیں اس مقابلے کے دوسرے مرحلے اجتماعی راؤنڈ کے چوتھے سوال کی جانب. ٹیم نساء بتائیے وہ کون سی سورہ ہے جس میں ابرہہ کی شکست کا ذکر آیا ہے؟ سورہ فیل کے اندر ابرہ کے شکست کا ذکر آیا ہے. جی بالکل درست جواب. آپ کا چوتھا جواب بھی بالکل درست ہوتا ہے. اور اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. ٹیم نساء سے میرا 5واں سوال. بتائیے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بھانجے تھے؟ حضرت عمر فاروق ابو جہل کے بھانجے تھے. جی بالکل درست جواب ناظرین. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بھانجے تھے. ٹیم نساء سے میرا چھٹا سوال. بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب کس نبی سے ملتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جی ناظرین، بالکل درست جواب ہے اور ٹیم نساء تمام ہی سوالات کے درست جواب دے رہی ہے۔ اب میرا آپ سے 7واں سوال، بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد دنیا میں تشریف لائے؟ 6155 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھی تیاری ہے ٹیم نساء کی، یہ جواب بھی بالکل درست ہے۔ اب آپ سے میرا 8واں سوال، بتائیے پہلی گول میز کانفرنس میں مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ سر آغا خان سوئم تھے۔ بالکل درست جواب ناظرین۔ سر آغا خان سوم نے ہندوستان کے مستقبل پر غور کرنے کے لیے 12 نومبر 1930 کو لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں منعقد ہونے والی پہلی گول میز کانفرنس میں مسلم وفد کی قیادت کی تھی۔ ٹیم نساء سے میرا اگلا سوال، بتائیے خانہ کعبہ کی بلندی کتنی ہے؟ 54 فٹ 9 انچ۔ جی بالکل درست جواب ہے، خانہ کعبہ کی بلندی 54 فٹ 9 انچ ہی ہے۔ ٹیم نساء سے میرا اس مرحلے کا آخری سوال یعنی 10واں سوال، بتائیے حضرت یونس علیہ السلام کا وصال کتنی عمر میں ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا وصال 60 برس کی عمر میں ہوا۔ کیا بات ہے، بہت زبردست، ٹیم نساء نے تمام سوالات کے درست جواب دیے اور دوسرے مرحلے میں بھی کوئی غلطی نہیں کی، لہٰذا آپ اس مرحلے میں بھی مکمل ہی پوائنٹس حاصل کریں گے، بہت مبارکباد۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی جی ٹیم مدثر، آپ تیار ہیں؟ جی ٹیم نساء کی تیاری تو بہت اچھی ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کوارڈینیشن اور مشاورت بھی رہی ہے مقابلے سے قبل، اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ کر بتا کر بھی جوابات دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کی تیاری کیسے؟ تیاری ہے، باقی اللہ آسانی فرمائے۔ چلیں بڑھتے ہیں اس مقابلے کے اگلے مرحلے یعنی اجتماعی راؤنڈ کے پہلے سوال کی جانب۔ ٹیم مدثر، آپ سے میرا پہلا سوال، بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام نے دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ دو 224 برس۔ بالکل درست جواب ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام نے دنیا میں 224 برس گزارے۔ ٹیم مدثر سے میرا دوسرا سوال، بتائیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کس صورت میں آیا؟ زلزلے کی صورت میں۔ دوبارہ بتائیے۔ زلزلے کی صورت میں۔ جی بالکل درست جواب ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی زلزلے کی صورت میں آیا تھا۔ ٹیم مدثر سے میرا تیسرا سوال، بتائیے روئے زمین پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی؟ میدان عرفات میں۔ جی بالکل درست جواب۔ اور اب میرا آپ سے چوتھا سوال، بتائیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 60 احادیث۔ جی بالکل درست جواب ہے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے 60 احادیث مروی ہیں۔ ٹیم مدثر سے میرا پانچواں سوال، دنیا میں سب سے پہلے قلم کا استعمال کس شخص نے کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ جی ٹیم مدثر، بالکل درست جواب ہے، دنیا میں سب سے پہلے قلم کا استعمال حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا تھا۔ ٹیم مدثر، میرا آپ سے اگلا سوال، بتائیے حضرت شیس علیہ السلام نبی کا نام ہے، یہ بتائیے شیس کے معنی کیا ہیں؟ شیش کے معنی کہ اللہ کا عطیہ۔ بالکل درست جواب۔ اور ٹیم مدثر سے اب میرا ساتواں سوال، ٹیم مدثر بتائیے صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ برداشت کرنا یا رک جانا کسی کام سے۔ جی بالکل درست جواب، صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا اور برداشت کرنا۔ ٹیم مدثر سے میرا آٹھواں سوال، سورہ انفال کا نزول کب ہوا؟ جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں۔ بالکل درست جواب، سورہ انفال کا نزول غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ ٹیم مدثر، آپ سے میرا اگلا سوال، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کے لیے کب بھیجا؟ نبوت کے 5ویں سال۔ جی بالکل درست جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال صحابہ کرام کو حبشہ کے لیے بھیجا تھا۔ ٹیم مدثر سے میرا آخری سوال، بتائیے قرآن مجید سب سے پہلے کس پر لکھا گیا؟
اونٹ کی کھال پر۔ کیا بات ہے، بالکل درست جواب، اور اس مرحلے کو ٹیم مدثر نے بہت اچھا کھیلا اور تمام ہی سوالات کے درست جواب دیے، بہت مبارکباد۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کل سندھ مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن کا گرینڈ فنالے، اور دوسرا مرحلہ یعنی کہ اجتماعی راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسکور بورڈ کی صورتحال بہت زبردست ہے۔ ٹیم نساء نے حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس اور ٹیم مدثر نے بھی حاصل کیے ہیں 100 پوائنٹس۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں اس مقابلے کے تیسرے مرحلے کی جانب، جو کہ ویژول راؤنڈ ہے، اور اس مرحلے میں جو ٹیمز بہت اچھا بھی کھیل رہی ہوتی ہیں وہ بھی تصاویر کو صحیح نہ بوجھ کر ہار بھی جاتی ہیں، اور کچھ ٹیمز جو اچھا نہ بھی کھیل رہی ہوں لیکن اس مرحلے میں اچھا کھیل کر وہ جیت بھی سکتی ہیں، کیونکہ اس مرحلے میں ویژول راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے۔ چونکہ یہ گرینڈ فنالے ہے، لہٰذا آپ دونوں ٹیمز کو اس راؤنڈ میں 5 تصاویر اسکرین پر دکھائی جائیں گی۔ یہ تصاویر کسی اسلامی شخصیت کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی مصرع بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو مکمل کرنا ہو، کسی اسلامی ملک کے جھنڈے کی تصویر بھی ہو سکتی ہے، وہ اب آپ کو اسکرین پر دیکھ کر بتانا ہوگا جو بھی تصویر ہو، اور تصویر کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، سوال مکمل سنیے گا اور پھر جواب دیجیے گا۔ اور اس راؤنڈ کی سب سے انفرادی بات کیا ہے کہ اب تک کے جو 2 مرحلے تھے اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں تھی، لہٰذا آپ کو جو تصویر دکھائی جائے گی، اگر آپ نے اس تصویر کو صحیح بوجھا تو 10 نمبرز دیے جائیں گے، اور اگر آپ نہ بوجھ سکے یا آپ نے غلط جواب دیا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی، یعنی حاصل کردہ نمبرز میں سے 10 نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ تو ٹیم نساء اور ٹیم مدثر مقابلے کا آخری مرحلہ ہے، سوچ سمجھ کر بغور تصویر کو دیکھیے گا اور جواب دیجیے گا۔ آپس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، 5 سیکنڈ کے اندر ہی آپ کو جواب دینا ہے۔ تو شروعات کریں۔ ٹیم نساء، آپ کے لیے پہلی تصویر اسکرین پر ہے، ملاحظہ کیجیے۔ جی ٹیم نساء، بتائیے یہ کس اسلامی سربراہ کی تصویر ہے؟ ٹیم نساء جواب نہیں دے سکے، یہ طیب اردگان ترکی کے وزیر اعظم کی تصویر ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جو کہ ٹیم مدثر کے لیے ہے۔ ٹیم مدثر تصویر دیکھیے اور بتائیے یہ کس اسلامی ملک کے سربراہ کی تصویر ہے؟ شاہ فیصل، سعودی عربیہ۔ بالکل درست جواب ناظرین، ٹیم مدثر نے پہلا جواب بالکل درست دیا ہے۔ یہ شاہ فیصل کی تصویر ہے جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور ان کا مکمل نام فیصل بن عبدالعزیز ال سعود ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب، جو کہ ٹیم نساء سے ہوگا۔ ٹیم نساء تصویر دیکھیے اور بتائیے یہ کس مشہور مقام کی تصویر ہے؟ مسجد قباء۔ نہیں، آپ کا جواب غلط ہوتا ہے، یہ جنت البقیع کی تصویر ہے جو مدینہ منورہ سعودی عرب میں ہے۔ میرا اگلا سوال ٹیم مدثر سے۔ ٹیم مدثر تصویر دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کس مشہور عمارت کی تصویر ہے؟ عمارت تو مکہ شریف میں واقع ہے۔ اس کا نام بتائیے۔ مکہ میں تو بہت سی عمارات واقع ہیں۔ بالکل وہاں سے کلیئر ویو ہوتا ہے، کیا ہے نا؟ آپ کو نام بتانا ہوگا۔ آپ جواب نہیں دے سکے، وقت ختم ہوتا ہے، آپ جواب نہیں دے سکے۔ آپ نے جگہ کا نام نہیں بتایا، عمارت کا نام نہیں بتایا، آپ نے شہر سے ہی بتایا، مکہ مکرمہ۔ ناظرین، یہ کلاک ٹاور مکہ کی تصویر ہے، اور ٹیم مدثر اس سوال کا درست جواب نہیں دے سکے۔ ٹیم نساء کے لیے میرا اگلا سوال، اسکرین پر مشہور زمانہ نعت کا ایک مصرع ہے، آپ کو اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے۔ مصرع کچھ یوں ہے: کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ اس کا اگلا مصرع بتائیے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل۔ جواب غلط ہوتا ہے، یہ بہت آسان سوال تھا، بہت مشہور نعت ہے۔
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ٹیم نساء اس سوال کا درست جواب نہیں دے سکے، لہٰذا آپ کے 10 پوائنٹس کاٹے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں ٹیم مدثر کی جانب۔ ٹیم مدثر، آپ کے لیے بھی ایک مصرع اسکرین پر ہے۔ پہلا مصرع ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، بہت مشہور حمد ہے۔ اس کا دوسرا مصرع بتائیے۔ آپ پہلا مصرع پڑھیں تو ہو سکتا ہے دوسرا مصرع آپ کو یاد آ جائے۔ ذہن سے نکل گئی۔ سمیع صاحب نے کلام پڑھا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سمیع صاحب نے بھی پڑھی ہے، نصرت فتح علی خان صاحب نے بھی پڑھی ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نادے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی جانب ٹیم نساء کے لیے۔ ٹیم نساء، آپ کے لیے اگلی تصویر اسکرین پر ہے۔ بتائیے یہ کس مشہور زمانہ قوال کی تصویر؟ میں نے آپ کو اس سوال بھی مکمل پوچھا ہے، قوال بھی بتا دیا، تو میرا خیال ہے اب آسان ہو جانا چاہیے آپ کے لیے۔ آپ نہیں پہچان سکے؟ ٹیم نساء اس سوال کا جواب نہیں دے سکے۔ یہ پاکستان کا مشہور و معروف نام جناب غلام فرید صابری صاحب کی تصویر ہے۔ میرا اگلا سوال ٹیم مدثر کے لیے۔ ٹیم مدثر، تصویر دیکھیے اور بتائیے یہ پاکستان کے کس مشہور قوال کی تصویر ہے؟ امجد صابری صاحب ہیں۔ بالکل درست جواب۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا نام اور گزشتہ تصویر ان کے والد گرامی جناب غلام فرید صابری صاحب کی تھی، اور یہ تصویر امجد صابری صاحب کی ہے۔ بالکل درست جواب۔ اور بڑھتے ہیں اس راؤنڈ کی آخری تصویر یعنی آخری سوال کی جانب ٹیم نساء کے لیے۔ ٹیم نساء، تصویر دیکھیے اور بتائیے یہ کس مشہور مقام کی تصویر ہے؟ مقام ابراہیم۔ مائک پہ بتائیے۔ مقام ابراہیم۔ بالکل درست جواب۔ ٹیم نساء نے سوال کا درست جواب دیا ہے، یہ مقام ابراہیم سعودی عرب کی تصویر ہے۔ بڑھتے ہیں اس راؤنڈ کے آخری سوال کی جانب جو کہ اب ٹیم مدثر سے ہوگا۔ جی ٹیم مدثر، اسکرین پر دیکھیے اور بتائیے یہ کس مشہور مقام کی تصویر ہے؟ جنت البقیع۔ جنت البقیع کی تصویر ابھی کچھ ہی دیر قبل پوچھی گئی تھی، لہٰذا آپ کا یہ جواب غلط ہوتا ہے۔ جو جواب آپ پہلا دیں گے وہی درست مانا جائے گا۔ یہ بیت المقدس کی تصویر ہے جو کہ فلسطین میں واقع ہے، اور یہ سوال آپ سے کچھ پچھلے راؤنڈ میں بھی اسی مطابق آپ سے سوال بھی پوچھا گیا تھا۔ آپ تصویر کو درست نہیں پہچان سکے، لہٰذا آپ کا یہ جواب غلط ہوتا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ اس مقابلے کا آخری مرحلہ یعنی ویژول راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درست اور صحیح جوابات دے کر ان دونوں ٹیمز کے اسکور بورڈ کی صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، روح قرآن مقابلہ ذہنی آزمائش کے تیسرے مرحلے یعنی ویژول راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ اس راؤنڈ میں دونوں ہی ٹیم سے 5 سوالات کیے گئے تھے، اور ایک ٹیم نے 2 سوالات کے درست جواب دیے اور ایک ٹیم نے 1 سوال کا درست جواب دیا، لہٰذا اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ ٹیم نساء اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے بلکہ ان کے -40 ہوتے ہیں، اور ٹیم مدثر بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے اور ان کے -30 ہوتے ہیں۔ ناظرین، کل سندھ مقابلہ ذہنی آزمائش روح قرآن 2024 کا اختتام ہوتا ہے، اور اب مجموعی طور پر اسکور بورڈ کی صورتحال آپ کو بتائی جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ فاتح ٹیم کون قرار پائی ہے اور کس ٹیم نے کتنے نمبرز حاصل کیے ہیں۔ کیا لگتا ہے کون جیتا ہے؟ حساب تو لگا لیا ہوگا اب تک آپ لوگوں نے۔ آپ جیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین، کلی طور پر اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے۔ ٹیم مدثر نے حاصل کیے ہیں 140 پوائنٹس، اور ٹیم نساء 160 پوائنٹس حاصل کر کے آج کے اس مقابلے کی فاتح ٹیم قرار پائی ہے۔ ٹیم نساء، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔
اور ٹیم مدثر آپ نے بھی ایک بہترین مقابلہ پیش کیا, اچھا کھیلا آپ نے, اور جیسا میں نے کہا تھا یہ جو آخری مرحلہ ہوتا ہے ویژول راؤنڈ, دراصل وہ گیم چینجر ہوتا ہے اور سارا فیصلہ اسی راؤنڈ میں ہوتا ہے. بہت اچھا مقابلہ رہا, اور جو ناظرین ہیں ہمیں امید ہے بلکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی نہ صرف محظوظ ہوئے ہوں گے بلکہ انہوں نے بھی بہت ساری معلومات بھی حاصل کی ہوگی. ناظرین, اسی کے ساتھ روح قرآن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں یقین ہے کہ آپ نے قرآنی افکار اور معلومات ضرور حاصل کیے ہوں گے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. تمام ہی ٹیمز کو مبارکباد کہ انہوں نے بہت اچھا کھیلا, تیاری بھی بہت اچھی تھی. ٹیم نساء ایک مرتبہ پھر جیمز ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد. ناظرین کرام, اپنی میزبان معصومۃ الزہرا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی کسی اور پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.